بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء مرسلین سے افضل و اشرف ہیں اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے بھی تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب تم کو کتاب حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ اسی لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں رحمت بن کر آنے والا، بھٹکتے ہوئوں کو راہ پر لگانے والا، رب کا پیارا، امت پر مہربان، اللہ تعالیٰ کا کلام لانے والا، رب کا پیغام سنانے والا، انبیاء کا سردار بننے والا، غیروں کا غم کھانے والا، دشمن پر رحم کرنے والا، بدخواہ کی خیر خواہی کرنے والا، غریبی کو امیری پر، فقیری کو بادشاہی پر ترجیح دینے والا، بوریاں نشینوں کو تخت و سلطنت دلوانے والا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنانے والا، امیوں کو علماء کا استاد بنانے والا، ظلمت کو نور سے، کفر کو ایمان سے، برائی کو بلائی سے، بدی کو نیکی سے، رات کو دن سے، خزاں کو بہار سے، اندھیرے کو روشنی سے، شیروں کو توحید سے، بد خصلتوں کو خوش خلقی سے بدلنے والا، معراج کو جانے والا، معجزے دکھانے والا، رحمت للعالمین لقب پانے والا، پوری دنیا کی طرف بھیجے جانے والا، دنیا کو بات کرنے والا، ویرانوں کو بسانے والا، کفر کو توڑنے والا، اسلام کو پھیلانے والا، نیکی کا پرچار کرنے والا، خوش اخلاقیوں کو رواج دینے والا، رحمت کا نشے من، معرفت کا مدن، علم کا برتن، احسان کا مخزن، وہ جس نے پیتل کو سونا بنایا، وہ جس نے کلی کو چاندی کر دیا، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی سلطنت پھیلائی، وہ جس نے رب کی منادی سنائی، وہ جس نے حقانیت کی آواز لگائی، باطل کی طاقتوں کو جس نے مٹایا، غروروں کے غرور کو ڈایا، باطل کے جھنڈے کو کھاڑا، کفر کی کلی کھولی، شیطان کی شیطانیت کا پردہ چاک کیا، ضلالت کو منہ کی کھانا پڑی، شرک کو جان کھونا پڑی، بد اخلاقی کا نام نہ رہا، گناہوں کا کام نہ رہا، جنات کی حکومت کا خاتمہ ہوا، برائیوں کے دیے بجھ گئے، دھوکے بازوں کے چراغ گل ہوئے، بو توندے منہ گرے، شراب خانے ویران ہوئے، قمار خانے خراب ہوئے، اڈے اٹھ گئے، بت خانے اجڑ گئے، سجیبیں اتر گئیں، رسم و رواج کے توق الگ ہوئے، آبائی طریقے اٹھ گئے، رحمت کی بدلیاں چھا گئیں، فضل کی بارش برسنے لگی، لطف و کرم کا ایک نیا آسمان بنا، فیض و برکت کی نئی زمین قائم ہوئی، کفر کے لشکر ہلاک ہوئے، باطل کی دلیلیں ٹوٹی، شیطانی فوجیں بھاگی۔ ہاں، وہ جس کی آمد نے دنیا کو لرزہ برآمدہ کر دیا، ایک ایک دل میں جس کی دہشت سما گئی، ایک ایک پتا بن گیا، ہر ایک بید کی طرح تھرانے لگا، صرف روب سے جی ہلکان ہونے لگا، جس کی شریعت صاف تھی، جس کی فطرت نیک تھی، جس کی عصمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تھی، جس کی نیکی عام تھی، جس کے کلام میں شیرینی تھی، جس کے چہرے پر نورانیت تھی، جس کے دل میں پاکیزگی تھی، جس کا سینہ کھلا ہوا تھا، جس کی سخاوت بڑی ہوئی تھی، جس کی شجاعت بے نظیر تھی، جس کی حقانیت کھلی ہوئی تھی، جس کی راہ خطرے سے خالی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی، جس کے گھر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تھی، جو گناہوں سے معصوم تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ تھے، جس کے ساتھ آسمانی لشکر تھے، سارے عالم کے ہادی، صاحب حوض کوثر، سرور رسولان، شاہ انس و جان، یاسمین چمن محبوبیت، اورنگ نشین انجمن مقبولیت، بدر الدجا، شمس الخدا، یگانہ ہر بیگانہ، ہمارے ہر خانہ، زاہد و قناعت میں بے بدل، صبر و استقامت میں ضرب المثل، مقرب بارگاہ ربانی، مخزن کمالات انسانی، لطف ربانی سے مسرور، نظر سمدانی کے منظور، متواضع بے نظیر، محب فکر و فقیر، اکرام الہی سے سرفراز، منصب نبوت میں سب سے ممتاز، کون وہ جس کی آمد کی بشارت ہر نبی نے دی، کون وہ جس کی آمد کی خبر ہر کتاب میں لکھی گئی، کون وہ جس کا نام آج 200 کروڑ انسانوں کی زبان پر ہے، کون وہ جس کی رسالت کی گواہی بلند مناروں پر گونج رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی نو انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک ایسا لازوال سرچشمہ ہدایت لایا جس کی نظیر آج تک دنیا نہ لا سکی۔ الہی العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔